أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہماری گفتگو آج کے درس میں فعل جحد کے بارے میں ہوگی۔ ہم نے جحد کا معنی بیان کیا پچھلے درسوں میں۔ کیا معنی ہے؟ هو الإخبار بعدم وقوع الفعل في الزمان الماضي بلفظ المستقبل۔ جحد کا معنی ہوتا ہے کہ مستقبل کے صیغے کے ساتھ آپ خبر دیں کسی کام کے نہ ہونے کی زمانہ ماضی میں۔ دیکھیں صیغہ کیا ہوگا؟ مستقبل کا ہوگا، لیکن کام کے نہ ہونے کی آپ خبر دے رہے ہیں کس زمانے میں؟ ماضی کے زمانے میں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں لم یضرب، یہاں پہ یضرب صیغہ کس کا ہے؟ مضارع کا ہے، مستقبل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لم یضرب کا معنی کیا ہے؟ اس ایک مرد نے نہیں مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ تو یہاں پہ صیغہ مضارع کا ہے، لیکن آپ کام کے نہ ہونے کی خبر دے رہے ہیں زمانہ ماضی میں۔ یہ ہوتا ہے جحد۔ یہ جحد کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کے ہر صیغے کی طرف دیکھتے ہیں۔ پہلا صیغہ ہے لم یضرب، ٹھیک ہے۔ یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا فعل جحد سے، ٹھیک ہے۔ اس کی اصل تھی یضربو، یضربو اس کی اصل تھی۔ ہم نے چاہا کہ اس سے فعل جحد بنائیں تو شروع میں حرف لم لگا دیا، حرف لم لگا دیا۔ حرف لم کیا کرتا ہے؟ فعل مستقبل کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو ہم نے حرف لم لگا دیا تو کیا بن گیا؟ لم یضرب۔ لم یضرب کا معنی کیا ہے؟ اس ایک مرد نے نہیں مارا۔ لفظی تبدیلی کیا آئی؟ آخر کا سکون، آخر ساکن ہو گیا۔ یہاں پہ اس پہ پیش تھی رفع تھا، یہاں پہ ساکن ہو گیا۔ معنی تبدیلی کیا آئی؟ معنی نفی کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نفی کا معنی ہو گیا ماضی میں، ٹھیک۔ یضرب کا معنی ہے وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ لم یضرب کا معنی کیا ہے؟ اس ایک مرد نے نہیں مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ دوسرا صیغہ آ جائیں، لم یضربا، لم یضربا، ٹھیک ہے۔ اس کی اصل کیا تھی؟ یضربانی، ٹھیک ہے۔ لم یضربا ابھی یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل جحد سے۔ فعل جحد بنانا چاہا تو ہم نے کیا کیا؟ لم کا اضافہ کر دیا اور آخر سے نون کو حذف کر دیا، بن گیا لم یضربا، ٹھیک ہے۔ لفظی تبدیلی کیا آئی ہے؟ ادھر نون ہے نون اعرابی، یہاں پہ نون اعرابی گر جائے گا، نون اعرابی کا گرنا، ٹھیک ہے۔ یہ لفظی تبدیلی ہو گئی۔ معنی تبدیلی کیا آئی ہے؟ معنی تبدیلی وہی ہے کہ معنی نفی کا ہو گیا ماضی میں۔ یضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہے۔ لم یضرب کا معنی کیا ہے؟ اس ایک مرد نے نہیں مارا۔ یضربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ دو مرد مارتے ہیں یا ماریں گے۔ لم یضربا کا مطلب کیا ہے؟ ان دو مردوں نے گزرے ہوئے زمانے میں نہیں مارا۔ تو کیا لفظی تبدیلی، معنوی تبدیلی کیا آئی؟ مضارع کے صیغہ کے ساتھ ماضی میں نفی کی، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی آ جائیں تیسرے صیغے کی طرف، وہ ہے لم یضربو۔ یہ کیا ہے؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل جحد سے۔ اس کی اصل تھی یضربونا، کیا اصل تھی اس کی؟ یضربونا اس کی اصل تھی۔ ہم نے چاہا کہ اس سے جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائے فعل جحد سے۔ ہم نے شروع میں لم کو لگا دیا، بن گیا لم یضربو، لم یضربو۔ تو لفظی تبدیلی کیا آئی ہے؟ نون اعرابی گرا ہے، یہ والی ہی نون اعرابی گرا ہے، ٹھیک ہے۔ معنی تبدیلی سیم ہے۔
یضربون کا معنی کیا تھا؟ وہ سب مرد مارتے ہیں یا ماریں گے، ٹھیک ہے، مستقبل کا صیغہ۔ لم یضربو کا مطلب کیا ہے؟ ان سب مردوں نے نہیں مارا۔ اس معنی کو جو اس بات والا معنی ہے نفی میں چینج کر دیا، اور جو زمانہ مستقبل ہے اس کو زمانہ ماضی کی طرف لے گیا لم، یہ معنی تبدیلی آئی۔ آگے آ جائیں چوتھا صیغہ لم تضرب، یہ واحد مؤنث مخاطبہ کا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل جہد سے، اس کی اصل تھی تضربو، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے چاہا کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنایا جائے جہد سے، تو ہم نے کیا کیا؟ شروع میں لم لگا دیا، بن گیا لم تضرب، لم تضرب۔ لفظی تبدیلی کیا آئی ہے؟ آخر کا سکون، آخر کا سکون، ٹھیک۔ اور معنوی تبدیلی کیا آئی ہے؟ معنوی تبدیلی وہی ہے، سیم ہے، کہ تضرب کا معنی کیا تھا؟ وہ ایک خاتون مارتی ہے یا مارے گی۔ لم تضرب کا معنی کیا ہو گیا؟ اس ایک خاتون نے نہیں مارا۔ استقبال کے صیغہ ہے، اس کا معنی نفی میں چینج کر دیا، وہ بھی گزرے ہوئے زمانے میں، ماضی کی نفی کر دی، ماضی میں نفی کر دی، ٹھیک ہے۔ ابھی آ جائیں آگے، ہمارے پاس اگلا صیغہ ہے لم تضربا، پانچواں صیغہ، اس کا وزن ہے لم تفعلا، ٹھیک ہے۔ لم تضربا اس کی اصل تھی تضربانی، تضربانی اس کی اصل تھی۔ ہم نے چاہا کہ اسے کیا بنائیں؟ فعل جہد بنائیں، تثنیہ مؤنث غائبہ کو بنائیں۔ ہم نے شروع میں لم لگا دیا، بن گیا لم تضربا۔ یہاں پہ لفظی تبدیلی کیا آئی ہے؟ آخر سے نون اعرابی کا گرنا، ٹھیک، نون اعرابی گر گیا ہے یہاں سے، ٹھیک۔ معنی تبدیلی کیا آئی ہے؟ معنی تبدیلی سیم ہے۔ تضربانی کا معنی تھا استقبال والا، تم وہ دو خواتین مارتی ہیں یا ماریں گی۔ لم تضربا کا معنی کیا بن گیا؟ وہ دو خواتین، ان دو خواتین نے نہیں مارا، ٹھیک ہے۔ مستقبل کا صیغہ ہے، لم داخل ہو کے کیا کیا؟ اس مستقبل کے صیغے کو ماضی میں چینج کر دیا، اور اس بات کے معنی کو نفی میں چینج کر دیا۔ ابھی آ جائیے آپ چھٹے صیغے کی طرف، لم یضربنا، ٹھیک ہے۔ لم یضربنا اس کی اصل تھی یضربنا، یضربنا، ٹھیک ہے۔ ہم نے چاہا کہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنائیں ہم کس سے؟ فعل جہد سے۔ ہم نے شروع میں لم لگا دیا، کیا بن گیا؟ لم یضربنا بن گیا۔ یہ نون نہیں گرائیں گے، کیوں؟ چونکہ نون یہ ضمیر کا ہے، نہ کہ نون اعرابی ہے، تو یہ ثابت رہے گا۔ لفظی تبدیلی کوئی نہیں، لفظی تبدیلی ادھر کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ معنی تبدیلی سیم ہے۔ یضربنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سب خواتین مارتی ہیں یا ماریں گی۔ لم یضربنا کا مطلب کیا ہے؟ ان سب خواتین نے نہیں مارا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا کیا؟ مضارع کے معنی کو، مستقبل کے معنی کو ماضی میں چینج کر دیا، اور اس بات معنی تھا، اس بات کا معنی تھا، اس کو نفی میں چینج کر دیا لم نے آ کے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ہو گئے 6 صیغے۔ ابھی آپ آ جائیے، یہ تھے غائب کے 6 صیغے۔ ابھی آپ آ جائیے مخاطب کے 6 صیغوں کی طرف۔ مخاطب کے جو 6 صیغے ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ بتانا چاہیں، آپ کسی اور فعل سے بھی یہ غائب کے صیغے بنانا چاہیں تو یہی طریقہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں ینصرو سے، تو ایسے بنے گا لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو، لم تنصر، لم تنصرا، لم ینصرنا۔ ابھی آ جائیں لا تضرب، یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اس کی اصل تھی، یہ صیغہ کیا ہے؟ لم تضرب۔ صیغہ کیا ہے؟ صیغہ ہے لم تضرب،
ٹھیک ہے، یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے فعل جہد سے. اس کی اصل تھی تضربو، اس کی اصل کیا تھی؟ تضربو. یہ جزم ہے تاکہ واضح ہو جائے. ہم نے چاہا کہ تضربو سے کیا بنائیں؟ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ بنائیں فعل جہد سے. ٹھیک ہے، ہم نے شروع میں لم لگا دیا، حرف جہد لگا دیا، لم بن گیا لم تضرب، لم تضرب. اس میں تبدیلی کیا آئی ہے؟ لفظی تبدیلی آئی ہے کہ آخر ساکن ہو گیا. تضربوں میں پیش تھا لیکن لم تضرب میں کیا ہے؟ آخر ساکن ہو گیا. معنوی تبدیلی کیا آئی ہے کہ اس کا معنی تھا استقبال والا اور اس بات والا. لم تضرب کا معنی کیا ہو گیا؟ نفی والا اور ماضی میں. تضربو کا مطلب ہے تم ایک مرد مارتے ہو یا مارو گے. لم تضرب کا مطلب کیا ہے؟ تم ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں نہیں مارا. ٹھیک، ابھی آ جائیے اگلے صیغے کی طرف، 8واں صیغہ لم تضربا. اس کی اصل تھی تضربانی، تضربانی. ٹھیک ہے، یہ تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے فعل جہد سے. ہم نے چاہا کہ اس سے بنائیں تضربانی سے تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ فعل جہد سے، تو شروع میں لم لگا دیا، بن گیا لم تضربا. ٹھیک ہے، تو اس میں لفظی تبدیلی کیا آئی ہے؟ ادھر نون تھا، اس میں نون نہیں ہے، نون گر گیا. معنی تبدیلی کیا آئی ہے؟ اس میں تضربانے میں اس بات کا معنی تھا اور مستقبل کا معنی تھا، جبکہ لم تضربا میں کون سا معنی آ گیا؟ نفی کا معنی آ گیا، اور وہ بھی زمانہ ماضی میں. تضربانے کا مطلب ہے تم دو مرد مارتے ہو یا مارو گے. لم تضربا کا مطلب ہے تم دو مردوں نے نہیں مارا. ابھی آ جائیے آپ نام صیغے کی طرف، لم تضربو. اس کی اصل کیا ہے؟ تضربونا. ٹھیک، ہم نے چاہا کہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ بنا جائے فعل جہد سے. ہم نے شروع میں کیا کیا؟ حرف جہد لم لگا دیا، بن گیا لم تضربو. ٹھیک، اس میں لفظی تبدیلی کیا آئی ہے؟ وہی تبدیلی ہے کہ نون اعرابی جو اس میں نون تھا وہ گرا دیا. معنی تبدیلی بھی سیم ہے کہ تضربونا کا معنی تھا اس بات والا اور مستقبل والا، تم سب مرد مارتے ہو یا مارو گے. لم تضربو کا معنی کیا ہوا؟ نفی والا اور ماضی والا. لم تضربو کیا معنی ہے؟ تم سب مردوں نے نہیں مارا. ٹھیک، ابھی آ جائیے 10ویں صیغے کی طرف، لم تضربی. ٹھیک، اس کی اصل تھی تضربینا. ہم نے چاہا کہ اس سے واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ بنائے فعل جہد سے. ہم نے شروع میں لم لگا دیا، بن گیا لم تضربی. ٹھیک، یہاں پہ لفظی تبدیلی کیا آئی ہے؟ لفظی تبدیلی آخر سے نون اعرابی کو حذف کرنا، نون اعرابی کا گرانا. ٹھیک، نون اعرابی گر گیا. تضربینہ میں نون اعرابی تھا، لم تضربی میں نون اعرابی نہیں ہے. معنی تبدیلی سیم ہے. معنی تبدیلی کیا ہے؟ تضربینہ کا معنی اس بات والا اور مستقبل کا تھا، تم ایک خاتون مارتی ہو یا مارو گی. جبکہ لم تضربی کا معنی کیا ہے؟ نفی والا اور ماضی والا. لم تضربی تم ایک خاتون نے نہیں مارا. لم تضربا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارے پاس آگے 11واں صیغہ. یہ ہے تثنیہ مؤنث مخاطب کا صیغہ. اس کی اصل تھی تضربانی، تضربانی. ہم نے چاہا کہ تضربانی سے کیا کریں؟ تثنیہ مؤنث مخاطب کا صیغہ بنائیں، تو ہم نے شروع میں حرف جہد لم لگا دیا، کیا بن گیا؟ لم تضربا. تو اس میں لفظی تبدیلی کیا آئی ہے؟ آخر سے نون اعرابی کو گرایا ہے. ٹھیک ہے، تضربانے میں نون تھا، اس لم تضربا میں نون نہیں ہے. معنی تبدیلی سیم ہے. تضربانے کا معنی اس بات والا اور مستقبل والا تھا. تضربانی تم دو خواتین مارتی ہو یا مارو گی. لم تضربا کا مطلب کیا ہے؟ تم دو خواتین نے نہیں مارا.
یعنی نفی والا معنی ہو گیا اور ماضی والا معنی ہو گیا. ابھی آ جائیے 12ویں سیغے کی طرف. لم تضربنا، اس کی اصل تھی تضربنا. تضربنا کا معنی ہے تم سب خواتین مارتی ہو یا مارو گی. اس بات اور استقبال والا معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے. ہم نے چاہا کہ اس سے کیا کریں، فعل جہد بنائیں، جمع مؤنث مخاطبہ کا صیغہ. فعل جہد سے ہم نے شروع میں لم لگا دیا تو کیا بن گیا، لم تضربنا. ٹھیک. تو یہاں پہ لفظی تبدیلی کوئی نہیں آئی، وہ نون اپنے حال پہ باقی ہے. یہ نون کیوں اپنے حال پہ باقی ہے؟ چونکہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ نون ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اور معنی تبدیلی سیم ہے. تضربنا کا معنی تھا اس بات اور استقبال والا، تم سب خواتین مارتی ہو یا مارو گی. لیکن لم تضربنا کا معنی کیا ہو گیا، نفی کا اور ماضی میں ہو گیا. لم تضربنا، تم سب خواتین نے نہیں مارا. تو یہ ہماری ہوگی تفصیل مخاطب کے 6 صیغوں کی. ٹھیک. اس میں سے 3 مذکر کے 3 مؤنث کے. آپ نے کسی اور فعل سے بھی یہ صیغے بنانے ہوں تو یہی طریقہ ہے. مثال کے طور پہ آپ تنصرو سے یہ صیغے بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے، لم تنصر، لم تنصرا، لم تنصرو، لم تنصری، لم تنصرا، لم تنصرنا. ابھی متکلم کے صیغے کیسے بنائیں گے وہ ہم دیکھتے ہیں. لم اضرب. ٹھیک. یہ مفرد متکلم کا صیغہ ہے. اس کی اصل تھی کیا، اضربو. ٹھیک ہے. ہم نے چاہا کہ اسے کیا بنائیں، مفرد متکلم کا صیغہ بنائیں جہد سے، تو شروع میں لم لگا دیا، کیا بن گیا، لم اضرب. اس میں لفظی تبدیلی کیا آئی ہے، آخر کا سکون. معنی تبدیلی کیا ہے، زمانہ ماضی میں نفی. ٹھیک. اضربو کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں ایک مرد مارتا ہوں یا ماروں گا. لم اضرب کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں ایک مرد نے یا میں ایک خاتون نے نہیں مارا. ٹھیک. یہاں پہ اضرب کا مطلب تھا استقبال اور اثبات، یعنی مضارع والا معنی تھا اور کیا معنی تھا، اثبات والا معنی تھا. لم اضرب اس کا معنی بھی نفی والا ہو گیا اور ماضی میں ہو گیا. ابھی آ جائیے لم نضرب، جمع متکلم یا متکلم مع غیر کا جو صیغہ ہے اس کے حوالے سے. اس کی اصل تھی نضربو. ٹھیک ہے. ہم نے چاہا کہ نضربو سے جمع متکلم کا صیغہ بنائے فعل جہد سے، تو شروع میں ہم نے حرف جہد لگا دیا لم، تو کیا بن گیا، لم نضرب. یہاں پہ لفظی تبدیلی کیا آئی ہے، آخر کا سکون. سیم تبدیلی ہے. معنی تبدیلی بھی سیم ہے. نضرب کا معنی تھا اثبات اور مضارع والا، یعنی تم، ہم سب مرد یا ہم سب خواتین مارتے ہیں یا ماریں گے. ٹھیک. لم نضرب کا معنی کیا ہوا، ہم سب مردوں یا خواتین نے نہیں مارا. نفی اور ماضی والا معنی ہو گیا. تو یہ ساری تفصیل تھی فعل جہد کی. انشاءاللہ اگلے درسوں میں فعل نفی اور فعل استفہام کی تفصیل آئے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.